اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہاروت اور ماروت پر مبنی ہے۔ یہ ہاروت اور ماروت کون تھے اور ان کی مذہبی اور تاریخی حیثیت کیا ہے، نیز ان کا زمانہ کیا تھا اور ان کے افعال و اعمال کیا تھے، یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، غیر شیعہ کتب احادیث کے مطابق حضرت سلیمان کے دور میں بعض لوگ سحر اور جادوگری کرنے لگے، تو آپ نے حکم دیا کہ ان ساحروں کے پاس موجود تمام مکتوب نسخوں کو جمع کر کے، یعنی وہ نسخے جو لکھے ہوئے تھے ان کو جمع کر کے کسی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ مکتوبات بعض لوگوں کو پھر سے مل گئے اور وہ سحر اور جادو سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا، سحر اور جادو کے ذریعے ملک پر مسلط ہوا اور مافوق الفطرت کام کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اس کی پیروی کی ہے۔ اسی طرح سے سرزمین بابل میں سحر و جادو عروج کو پہنچا، اور اس سحر اور جادو نے لوگوں کو بہت پریشان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسان کی شکل میں زمین پر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سحر باطل کرنے کے طریقے سکھائیں اور وہ ان جادوگروں کے شر سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ دینی اور تاریخی کتابوں میں قرآن مجید کے علاوہ یہودی، ارمنی اور اوستائی کتابوں میں بھی ہاروت و ماروت کا تذکرہ آیا ہے۔ انجیل میں پطرس حواری کے خط میں اس افسانے کا ذکر ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اللہ نے ان فرشتوں پر شفقت نہیں کی جو گناہ کے مرتکب ہوئے، بلکہ انہیں جہنم میں بھیج دیا اور ظلمت کی زنجیروں کے حوالے کیا تاکہ عدالت کے لیے انہیں رکھا جائے۔ اسی طرح یہودا کی 6 سطر میں آیا کہ جن فرشتوں نے ریاست کی حفاظت کی اور اپنے حقیقی مسکن کو ترک کیا اور ابدی زنجیروں اور ظلمت میں یوم عظیم تک قصاص کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ذرا اس داستان پر نظر ڈال لیتے ہیں جو ان دونوں فرشتوں کے بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ علامہ نجم الحسن کراروی اپنی شورۂ آفاق کتاب تاریخ اسلام میں بیان فرماتے ہیں کہ کثیر مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ادریس کے آسمان پر پہنچتے ہی ملائکہ میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ آدم کی طرح ہی یہ بھی خطا کریں گے۔ ارشاد ربانی ہوا، اگر تمہیں بھی انسانی صفات عطا کر دی جائیں تو تم بھی وہی حرکات کرو گے جو انسان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم ہوا کہ تم اپنے میں سے ایسے 3 فرشتوں کو منتخب کرو جو تم میں سب سے زیادہ نمایاں ہوں۔ لہٰذا انہوں نے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کا انتخاب کیا۔ جب ان معزز فرشتوں کو معلوم ہوا کہ خدا امتحان کے لیے زمین پر انسانی صورت میں بھیجنا چاہتا ہے اور انسانی صفات بھی عطا کر رہا ہے، تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں معذرت چاہی۔ خداوند عالم نے ان کی اس معذرت کو قبول فرمایا۔ پھر فرشتوں نے دوسرے فرشتے منتخب کیے جن کے نام عزایہ اور عزائیل تھے۔ خداوند عالم نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور ہدایت کر دی کہ گناہ نہ کرنا، خصوصاً زنا، قتل اور شراب نوشی سے قطعاً اجتناب کرنا۔ ناظرین، ان فرشتوں نے زمین پر پہنچ کر حکومت سنبھال لی اور انسانوں کے ساتھ رہنے لگے۔ ان میں سے ایک نے حالات ناسازگار دیکھ کر خدا سے واپسی کی درخواست کی اور واپس چلا گیا، لیکن 2 فرشتے جن کے لقب ہاروت اور ماروت تھے وہیں رہے۔ وہ دونوں مزے سے حکومت کا کام چلا رہے تھے کہ ایک دن ایک خوبصورت عورت جس کا عربی نام زہرہ، سریانی نام ناہید اور فارسی نام بیداخت تھا، ان کی نظر سے گزری۔ دونوں اس پر عاشق ہو گئے اور دونوں نے الگ الگ اس سے ملنے کا اس کے گھر پر وقت مانگا۔ اس عورت نے ان دونوں کو ایک ہی وقت دیا۔ وہ دونوں اس وقت پر اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں دونوں میں ملاقات ہوئی اور دونوں نے اکٹھے اس کے پاس رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس عورت نے اس کبھی فعل کے لیے ان سے بت پرستی اور شراب نوشی کی شرط رکھی۔
ہاروت اور ماروت نے بت پرستی کی شرط تو قبول نہ کی، البتہ شراب نوشی کی شرط قبول کر لی اور خوب شراب پی لی۔ اسی دوران ایک شخص نے ان دونوں کو اس عورت کے پاس دیکھ لیا۔ اس عورت نے ان دونوں سے یعنی ہاروت اور ماروت سے کہا کہ اس شخص کو قتل کر دو ورنہ یہ تمہیں رسوا کر دے گا، لہٰذا ان دونوں نے اسے قتل کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں اپنی اس حرکت پر نادم ہوئے اور محو گریہ ہو گئے۔ خداوند عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر عذاب آخرت اور عذاب دنیا میں سے ان دونوں کو کسی ایک کو اختیار کرنے کو کہا۔ انہوں نے عذاب دنیا کو منظور کر لیا اور وہ بامقام بابل عذاب میں مبتلا کر کے ڈال دیے گئے۔ پھر خدا نے سب فرشتوں کو آسمان پر شرمندہ کیا۔ ناظرین، علامہ نجم الحسن قراروی نے اس روایت کو روضۃ الصفا، ناسخ التواریخ، عجائب القصص، تفسیر کبیر، تفسیر نیشا پوری وغیرہ سے نقل کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ چونکہ اس واقعے کو بہت سے مورخین اور علماء نے لکھا ہے اس لیے وہ اسے تحریر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی علامہ نے یہ فرمایا کہ ان کے نزدیک اس واقعے کی صحت قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ کسی بھی معصوم کی بیان کردہ روایت میں ذکر نہیں ہوا۔ ناظرین، قرآن نے ہاروت اور ماروت کی طرف سے شر پہنچانے کے عمل کو رد کیا ہے۔ قرآن کے مطابق سحر ان دونوں پر نازل ہوا، لیکن ان دونوں میں کوئی عیب نہیں تھا۔ یہ دونوں فرشتے لوگوں کو درس دیتے تھے کہ ہم تمہارے لیے امتحان کا وسیلہ ہیں، لہٰذا کافر مت بنو اور اس علم سے غلط فائدہ مت اٹھانا، لیکن لوگوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا اور کافر ہو گئے۔ ناظرین، ہاروت اور ماروت کی داستان کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مصنفین کا کہنا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جو انسانوں کو گناہ کرنے پر مذمت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو انسان کی شکل میں زمین پر بھیجا تھا، لیکن وہ گناہ کے مرتکب ہوئے اور آخرکار اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حسن بصری کا کہنا ہے کہ ہاروت و ماروت فرشتے نہیں بلکہ اہل بابل میں سے دو قوی ہیکل مرد تھے۔ وہ دونوں شروع میں ارواح میں سے تھے اور پھر فرشتوں کی شکل اختیار کر گئے، اور قدیم ارمنی لوگ انہیں دو خداؤں کے طور سے یا دو دیوتاؤں کے طور سے جانتے تھے۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کا قصہ انہی افسانوں کی طرح ہے جو یہودی فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں، اور قدیم یونانی نظریات میں ستاروں کے بارے میں پائے جانے والے خرافات جیسا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ سرزمین بابل پر سحر اور جادوگری اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی اور لوگوں کی پریشانی اور تکلیف کا باعث بن چکی تھی۔ خدا نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات بہرحال غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، کیونکہ فرشتے مجبور تھے کہ جادوگروں کا جادو باطل کرنے کے لیے پہلے جادو کے طریقے کی تشریح کریں تاکہ لوگ اس طرح اس کی پیش بندی کر سکیں۔ اس وجہ سے ایک گروہ جادو کا طریقہ سیکھنے کے بعد خود جادوگروں کی صف میں شامل ہو گیا اور لوگوں کے لیے نئی زحمت کا باعث بنا، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک ہی طرح کی آزمائش ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس سے غلط فائدہ اٹھانا ایک طرح کا کفر ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھے۔ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ بہت سی احادیث اور اسلامی مصادر سے لیا گیا ہے اور عقل و منطق بھی اس کی ہم آہنگ ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات اپنی اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔